گھر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ ایک انسان چاہے کہیں بھی کام کرتا ہو، محنت مزدوری کرنے کے بعد تھکا ہارا جب گھر کو لوٹتا ہے، گھر کی چار دیواری میں کھاتا پیتا آرام کرتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے۔ سردی گرمی بارش سے گھر اس کی حفاظت کرتا ہے۔ گھر اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس میں انسان کی جان و مال کی، اس کی صحت کی، اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر انسان جتنا بھی شکر کرے کم ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پر جینے والے، ایسے لوگوں کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ واقعی گھر کتنی بڑی نعمت اور کیسی بڑی عظیم الشان دولت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس نعمت کو جتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے رہائش گاہ بنایا، رہنے کے لیے ٹھکانہ بنایا کہ آدمی گھر میں رہے، آرام کرے، اپنی ضروریات پوری کرے، بیوی بچوں کے ساتھ میں اپنے اوقات گزارے اور اپنے آپ کو موسموں میں محفوظ رکھے، گرمی کی دھوپ سے، سردیوں سے، بارش سے، رات دن کے مختلف اوقات میں اپنے آپ کو آرام اور خیر کے ساتھ میں سنبھالے رہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بہت ساری نیکیوں پر بھی اللہ رب العالمین نے اس کا وعدہ کیا ہے، گھر کا وعدہ کیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کی دعا ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کو ایک مثال بنایا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فرعون کی بیوی آسیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے رب تو اپنے پاس میرے لیے گھر تعمیر کر، مجھے اپنی قربت میں گھر عنایت فرما۔ اس نیک خاتون نے جو فرعون کے عذاب سے پریشان تھی اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی تھی، فرعون کو رب اور معبود نہیں مانتی تھی، اللہ کے سچے دین پر قائم تھی، فرعون کے عذاب اور اس کی تکلیف سے پناہ مانگتے ہوئے اللہ کے ہاں اگر اس نے کچھ مانگا تو گھر مانگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر ایک عظیم الشان نعمت ہے جو اللہ سے مانگی جاتی ہے۔